آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ یہ کہانی ہے نیکی، دھوکے اور ایک صبر کی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کس کے ساتھ اور کیسے کرنی چاہیے۔ تو چلیں ایک گہری سانس لیں اور اس دلچسپ کہانی میں ہمارے ساتھ چلیں۔ کسی گہرے جنگل میں ایک بکری بڑی بے فکری سے گھوم رہی تھی۔ وہ کبھی پھولوں کے پاس رکتے ہوئے گھاس چباتی، کبھی دریا کے کنارے پانی پیتی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اسے کوئی خوف ہی نہ ہو۔ جنگل کے دوسرے جانور اسے حیرانی سے دیکھتے۔ ایک دن ایک کوا جو اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھا، بکری کے پاس اڑتا ہوا آیا۔ اے بکری بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ جنگل میں شیر، چیتے اور خونخوار جانور گھومتے ہیں، تم ایسی بے فکر کیوں گھوم رہی ہو؟ کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں؟ بکری مسکراتی ہوئی، بھائی کوے، میری بے فکری کی ایک خاص وجہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 ننھے بچوں کو چھوڑ کر مر گئی تھی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرا دل پسیج گیا۔ میں نے انہیں اپنا دودھ پلایا، ان کی پرورش کی۔ آج وہ بچے جوان اور طاقتور شیر بن چکے ہیں۔ انہوں نے پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ اب بتاؤ کون سی ہمت والا جانور مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ یہ سن کر کوے کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، کاش میں بھی کوئی ایسی نیکی کروں کہ پرندوں کی دنیا میں میرا نام عزت سے لیا جائے۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہ اڑتا چلا گیا۔ دریا کے کنارے کوے کی نظر ایک چھوٹے سے چوہے پر پڑی جو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ وہ ڈبکیاں کھا رہا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ کوے کا دل پسیج گیا۔ وہ فوراً نیچے اترا، اپنی چونچ سے چوہے کو پانی سے نکالا اور ایک بڑے پتھر پر لٹا دیا۔ کوا اپنے پروں سے چوہے کو ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ وہ سوچ رہا تھا، آج میں نے ایک نیکی کی، اب شاید جنگل میں میری بھی عزت ہو۔ لیکن جب چوہے کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے کوے کے پروں کو اپنی شرارت میں کترنا شروع کر دیا۔ کوا تو نیکی کے جذبے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن چوہا اپنی شرارت میں مگن تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا خشک ہوا اور تیزی سے اپنے بل کی طرف بھاگ گیا۔ کوے نے خوشی خوشی ایک لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ کیونکہ اس کے پر کترے جا چکے تھے۔ اب وہ اڑنے کے قابل نہ تھا، وہ زمین پر اچھلتا اور گھسٹتا رہا۔ اتفاق سے اسی وقت بکری وہاں سے گزری۔ اس نے کوے کی حالت دیکھی اور حیران ہو کر پوچھا، کوا غصے سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تمہاری بکری ماں والی کہانی سن کر میں نے سوچا کہ نیکی کروں گا تو عزت ملے گی، اس لیے میں نے ایک ڈوبتے چوہے کی جان بچائی، لیکن اس بدذات نے میرے پر ہی کتر ڈالے۔ اب میں اڑ بھی نہیں سکتا۔ بکری ہنستے ہوئے، اے بے وقوف کوے، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتے۔ چوہا تو آخر چوہا ہی رہتا ہے، اس کا بچہ چوہا بن کر ہی دکھائے گا۔ بدذات اور بد نسل کے ساتھ نیکی کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہوا۔ یاد رکھو، کوے کے بچے موتی چگنے سے ہنس نہیں بن جاتے، اور کھارے پانی کے کنویں میں چاہے کتنا ہی میٹھا ڈال دو وہ کھارا ہی رہتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ نیکی کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر نیکی کرنی چاہیے۔ ہر کوئی آپ کی نیکی کی قدر نہیں کرتا، اس لیے اپنی نیکی کا صلہ مانگنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کہانی سے متفق ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔